بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ملک پاکستان کا آئین اور خاص طور پر امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے، یہ قادیانیوں کے لیے گلے کی ہڈی اور ان کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو جب قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس سے لے کر آج تک قادیانی چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ کسی طریقہ سے اس آئین پاکستان سے جو ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، ہم سے یہ لیبل اور دبا ہٹ جائے۔ اس کے لیے ہر دور میں قادیانی اپنی اپنی طرف سے خفیہ سازشیں اور کوششیں، زہر اور زن کا استعمال کر کے ہر طرح کے منفی ہتھکنڈے استعمال کرتے رہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی قادیانیوں کا پیروکار، کوئی نہ کوئی قادیانیوں کا ہمنوا، کوئی نہ کوئی قادیانیوں کا وکیل اٹھ کر قادیانیوں کا ہمدرد و خیرخواہ بن کر لوگوں میں قادیانیت کے حوالے سے بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قادیانی مظلوم ہے۔ اسی تناظر میں چند دن قبل دنیا ٹی وی کے ایک پروگرام میں پاکستان کے ایک صحافی مجیب الرحمان شامی، جن کا نام ہے، جو اپنے انداز، گفتار اور کردار سے انتہائی مغرور شخص نظر آتا ہے۔ 50 سال انہیں لگے ہیں اس سال گولڈن جوبلی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر جو قومی اسمبلی کی پوری ایک ماہ پر مشتمل یہ نشست ہوتی رہی، آج 50 سال کے بعد قادیانیوں کا ہمنوا اٹھ کر قادیانیوں کے لیے حقوق اور ان کے لیے کچھ دروازے کھولنے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ انہی میں سے یہ صاحب مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک اپنے پروگرام میں قادیانیوں کی بڑی ہمدردی کی ہے، بڑی ان کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس بندے کی جہالت اور اس بندے کی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی خیانت اور خباثت یہ ہے کہ جس بندے کو اپنے آئین پاکستان کا ہی نہیں پتہ، وہ بندہ اٹھ کر اتنا بڑے ٹیلی ویژن پر وہ بندہ قوم کو جناب ہر روز لیکچر اور قوم کو درس دیتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ آئین پاکستان میں امتناع قادیانیت آرڈیننس میں قادیانیوں کے لیے حدود و قیود بالکل بڑے واضح ہیں۔ اسی امتناع قادیانیت آرڈیننس میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے، اور تو چھوڑے نا، یہ تو ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لے سکتے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں۔ ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کے بکرے جو ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے، آپ نے 50,000 کا بکرا خریدا ہے، ہم 25,000 کا واپس لے لیں گے، کیا تماشا ہے؟ اور آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے۔ او بھائی آپ بیٹھے، یہ ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور مولانا حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب اور منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب یہ بیٹھے ہیں، کو خدا خوفی کریں، وہ ایک ان کی بھی حدود و قیود طے کر دیں، اس طرح نہ کریں یہ پاکستان کو ہندوستان بنا دیں، ہندوتوا والے یہاں دندراتے پھریں اور آپ چین سے بیٹھے رہیں۔ ہر شخص جو پاکستان کا شہری ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، اس کی جان، اس کی مال، اس کی آبرو کی حفاظت حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو قادیانی حضرات ہیں، ان سے بھی بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کو آپ نے دستوری طور پر ایک قرار دیا ہے اقلیت، اور غیر مسلم ان کو سنیں، ان کی بات، ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کا احترام کریں، شہری حقوق جو ہیں۔ تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے ہم یہ خوف کی چادر جو ہے نا اس کو اتار پھینکیں، اور جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کریں، اور اس سے ڈرے نہ ہجوم سے ڈریں، نہ بے لگام مذہبی رہنماؤں سے ڈریں۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، قادیانی اپنے آپ
مسلمانوں کی طرح عبادات نہیں کر سکتے، قادیانی اپنے معبد خانے کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، قادیانی شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی بنیاد پر قادیانیوں نے قربانی کرنے کی کوشش کی، جس پر قانون حرکت میں آیا، اور قادیانیوں کے سے زیادہ تکلیف مجیب الرحمان شامی جیسے بندے کو ہوئی ہے۔ اور یہ شخص کس ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک عقیدت ایسی ہے، اس کا ہم نام بھی نہیں سن سکتے، خود اقرار بھی کر رہا ہے کہ ایک عقیدت، پھر ساتھ کیا کہہ رہا ہے، ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، قربانی نہیں کرتے، ان کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیتے، اور بیڑا غرق ہو خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہو شامی صاحب کہ بھئی قادیانی عقیدتیں، تو نماز تو مسلمانوں کے لیے ہے، قربانی تو مسلمانوں کے لیے لازم اور واجب ہے، عبادت گاہیں مسجد تو مسلمانوں کے لیے ہے، آپ خود اقرار بھی کرو عقیدتیں، پھر کہہ رہے ہیں ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ آپ مفتیان کرام سے مطالبہ کریں قادیانیوں کے ساتھ بیٹھیں، شامی صاحب قادیانیوں کو غیر مسلم عقیدت آنکھیں بند کر کے نہیں قرار دیا گیا۔ مرزا قادیانی ملعون کا پوتا مرزا ناصر، جس پر تقریباً 20 سے 22 دن قومی اسمبلی میں جرا ہوئی تھی، اس نے تمام تر جو اپنے قادیانی جو ایک گندا اور غلیظ فتنہ ہے، اس کے فتنہ کے دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، ناکام ہوا تھا۔ اگر آپ کو اتنا درد ہے تو آپ قادیانی مرزا ناصر کی جگہ آپ بیٹھ جاتے۔ شامی صاحب مجھے ویسے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے، آپ کی اگر قادیانیوں سے کوئی رشتہ داری ہے، قادیانیوں میں سے اگر کوئی آپ کا داماد ہے، اگر آپ کا کوئی بہنوئی ہے، تو آپ کھل کر اقرار کریں کہ میں اپنے داماد کا دفاع کر رہا ہوں، میں اپنے بہنوئی کے دفاع کر رہا ہوں۔ آپ آئین پاکستان پر کیوں طنز کر رہے ہیں؟ آپ آئین پاکستان پر ایک طرح سے اس کا انکار کر رہے ہیں، ان کو بنانے دیں۔ اگر آپ کو قادیانیوں سے ہمدردی ہے، آپ پارلیمنٹ میں جائیں، قانون تبدیل کروائیں۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ایک آئین پاکستان جس کی پوری ایک پروسیس کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم عقیدت قرار دیا گیا، اور صرف قادیانی گروپ کو نہیں، لاہوری گروپ کو بھی، دونوں گروپوں کو پورا اپنا موقع دیا گیا۔ 5 اگست 1974 سے لے کر 6 ستمبر تک مسلسل یہ جرا چلتی رہی ہے قادیانیوں پر۔ 1 ماہ کی جرا کے بعد آخر قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی ملعون، مرتد اور کافر اور غیر مسلم ہیں۔ آپ انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں مسلمانوں جیسے حقوق دیں؟ شامی صاحب، آپ مفتیان کرام کا نام لے کے کریں فلاں 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 فلاں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور کیا کریں کہ قادیانیوں کو ان کو حقوق دلوائے جائیں، اور آپ کتنے مظلوم اور معصوم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر آپ نے عبداللہ بن ابی کی وہ لبادہ اوڑھ کر اتنے معصوم بننے کی کوشش کی ہے۔ پہلی تو بات ہے، اگر آپ کو اپنے آئین پاکستان کا نہیں پتا تو آپ صحافت کے کس درجے پر پہنچ چکے ہیں؟ آپ کون سے صحافت پڑھتے رہے؟ کیا آپ نے اس وقت کسرے اور کینچی اٹھا کر آپ صحافت پڑھتے رہے؟ آپ وہاں پر ہر روز گھنٹہ بیٹھ کر ٹان ٹان کرنے کی بجائے پہلے آپ نے آئین پاکستان پڑھیں، اپنے پاکستان کی قومی اسمبلی کی صرف قادیانیوں کو غیر مسلم جو عقیدت قرار دیا گیا ہے، اس کے متعلق روایات پڑھ لیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں جناب اور شہروں کی طرح سب کو حقوق دیے جائیں۔ میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ شامی صاحب، کیا قادیانی آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ اس آئین پاکستان کے روح سے جنہیں غیر مسلم عقیدت قرار دیا گیا ہے، کوئی ایک قادیانی ہے، آپ اس کو آپ ٹیلی ویژن پر بٹھائیں اور اس کے بٹھا کر یہ اقرار و اعلان کروا دیں، مرزا مسرور کو بلوا لیں، اور ان کے جو چیلیں کسی ایک ذمہ دار کو بلوا کر ٹیلی ویژن پر صرف یہ کہہ دیں کہ ہم آئین پاکستان کو مانتے ہیں، اور آئین پاکستان کے اندر جو قادیانیوں کے متعلق جو حدود و قیود طے کی ہوئی، ہم آئین پاکستان کے تابع ہیں۔ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم عقیدت کہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں۔ ہندو، کافر، سکھ، عیسائی، بوری، جو بھی کوئی فرقہ ہے، ہم ہر ایک فرقے کے ان کے حدود اور قیود اور حقوق کے قائل ہیں۔ ہر پاکستانی شہری کو حق ہے کہ جو آئین پاکستان کو ماننے والا ہو، جو آئین پاکستان کے تحت زندگی بسر کرنے والا ہو، جو آئین پاکستان کی روشنی میں پاکستان کا شہری ہو، جو سب سے بڑا آئین پاکستان کا دشمن ہو، جو آئین پاکستان کا منکر ہو، آپ کس قانون سے ان کے یہ حقوق مانگ رہے ہیں؟ آپ کس تحت ان سے ہمدردی اور خیرخواہی کر رہے ہیں؟ شامی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں فلاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں۔ میں ان مفتیان کرام کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں،
میں آپ کو پڑھاؤں گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ قادیانی کس قدر غلیظ اور خطرناک فتنہ ہے, قادیانی کس قدر ان کے اندر شیطنت ان کے خون میں, ان کے رگ رگ میں, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ قادیانی کس قدر گستاخ, نہ اللہ کی ذات محفوظ, نہ رسول اللہ کی ذات محفوظ, نہ انبیاء کرام کی ذات محفوظ, نہ حضرت موسیٰ کی ذات محفوظ, نہ حضرت عیسیٰ کی ذات محفوظ, نہ اہل بیت کی ذات محفوظ, نہ حضرت مریم کی محفوظ, نہ سیدہ عائشہ کی محفوظ, نہ سیدہ زہرا پاک کی محفوظ, نہ صحابہ کرام کی ذات محفوظ. پوری امت مسلمہ کو جس ملعون شخص نے سری گالیاں دی ہوئی ہوں, آپ انہیں کہتے ہیں ان کی زندگی یا جرم ہے, آپ انہیں مظلوم کہتے ہیں جن کا کوئی نام نہیں لیتا. آپ وظیفہ پڑھیں, آپ مرزا قادیانی کے آج بھی جائیں اس کے ملعون کے قبر پر جا کر آپ اس کے یہ جو مرضی کرنا چاہیں تو کریں. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے. اس ملک میں بڑے سے بڑا بھی آپ جو قانونی طور پر جو جتنا بھی حکومتی سطح پر عوام کو جس قدر ظلم اور جبر کا نشانہ بنائے, عوام برداشت کر رہے گی, لیکن ختم نبوت کہ یہ دشمن مرتد, آئینی طور پر کافر, شرعی طور پر کافر, اجماعی طور پر کافر اور مرتد زندیق فرقہ قادیانی کسی صورت بھی قادیانیوں کا ہم نوائی ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. اور میں آخر میں اپیل کروں گا دنیا ٹی وی کے مالکان سے, ذمہ داران سے, میاں عامر صاحب سے کہ آپ اس بندے کے اس پروگرام کو بند کیا جائے. بالکل ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے. آپ نے ایک طرح سے سیدھی سیدھا آئین پاکستان سے ٹکر لی ہے, آپ نے سیدھا سیدھا ایک آئین پاکستان کو چیلنج کیا ہے, آپ نے سیدھا سیدھا ایک آئین پاکستان کے جو حدود و قیود طے کیے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مفتیان کرام آ کر بیٹھیں ان کے جو حدود و قیود طے کریں. حدود و قیود طے کرنا یہ مفتیان کرام کا کام نہیں ہے, یہ مقننہ پارلیمنٹ کا پورا ادارہ ہے, اس نے حدود و قیود طے کر دیے ہیں. اور میں عوام الناس سے کہتا ہوں جتنا ہو سکے جو لوگ اس مسئلے پر قانونی طور پر دسترس رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم قانونی چارہ جوئی بھی پوری کریں گے, ہر پلیٹ فارم پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور ایسے قادیانیوں کے ہم نوا, قادیانیوں کے وکیل, قادیانیوں کے دلال, چاہے صحافی ہو چاہے جو بھی ہو, جس صورت میں بھی آ کر قادیانیوں کے دفاع میں اٹھے گا انشاءاللہ العزیز قادیانیوں کے مخالفت میں اور ختم نبوت کے دفاع میں ہم ہر طرح سے آپ کے خلاف قانونی جنگ بھی لڑیں گے, اخلاقی جنگ بھی لڑیں گے, کردار کی جنگ بھی لڑیں گے, اور جتنا ہو سکا ہم آپ کے ان گندے اور غلیظ کرداروں کے سامنے باندھتے رہیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین.